الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات کریمہ میں انتہائی اہم ضابطے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ وہ ضابطہ ہے کہ جس کا خیال رکھنے سے صدقات دینے میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کا خیال نہ رکھا جائے تو معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے گزشتہ آیات کی طرف توجہ بہت ضروری ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ گزشتہ آیات کریمہ میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا اجر جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں وہ کیا ہے، اور ریاکاروں کی نشاندہی فرمائی گئی، اور ریاکاروں کی مذمت میں انتہائی اہم بات ارشاد فرمائی گئی، اور اس کے بعد پھر یعنی بہترین صدقے کی مثال بیان فرمائی گئی کہ وہ کیا ہے، یا صدقہ دینے والے کی مثال کیا ہے۔ پھر یہ کہ جو اللہ کے راہ میں صدقہ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، اور ان کی جو جسے کہنا چاہیے کہ انہیں بشارات سے نوازا گیا، اور صدقہ نہ دینے والے کی مثال بھی بیان فرمائی گئی کہ اس کے پاس سوائے حسرت اور نا امیدی کے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ باتیں انتہائی دنیاوی مثالیں دے کر کے سمجھائی گئیں، اور پھر فرمایا گیا کہ یہ باتیں کھول کھول کے اس لیے بیان فرمائی جاتی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب ایک بہت اہم ضابطہ ہے، اس کی طرف نشاندہی فرمائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی کفار ان آیات کریمہ کا موضوع ہرگز بھی نہیں ہے۔ کفار ان آیات کریمہ کا موضوع نہیں ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں سے اللہ کو انتہائی محبت ہے، اسی لیے انہیں ایمان والوں کہہ کے مخاطب فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اور پھر ایک حکم بطور واجب دیا جا رہا ہے،
یعنی وجوب کے طور پہ دیا جا رہا ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ آپ نے یعنی اگر سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ پڑھا ہو تو وہاں رب نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے مومن یعنی صاحب ایمان۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ اصل میں عطا اللہ کا فعل ہے، عطا من جانب اللہ ہے، اور محنت کی طاقت دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب کسب جو کہ ہاتھ سے ہو رہا ہے، کمائی جو کہ ہاتھ سے ہو رہی ہے، اور انسان کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ میں کما رہا ہوں تو میرا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم کماتے ہو اس میں سے تم خرچ کرو۔ پہلے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو دینا تو بہر صورت اللہ ہی کو ہے، اور کسب جو ہے وہ اگرچہ آپ کا ہے لیکن اس کے لیے قوت جو ہے وہ پھر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کسب کی قوت یعنی کمانے کی قوت، اور اس کے نتیجے میں جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں وہ اب بنیادی محرک جو ہے وہ تو ہے وہ قوت جو اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل ہوئی ہے، کیونکہ اگر وہ قوت نہ ہو، خدا نخواستہ آپ کو فالج ہو جائے یا خدا نخواستہ کوئی اور وجہ ہو جائے، کسی اور بیماری میں آپ پڑ جائیں، تو آپ لازماً کما نہیں سکتے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کمانے کے قابل نہیں رہتا، اور اللہ معاف فرمائے اکثر و بیشتر ایسے افراد جو ظاہر بات ہے کہ کسی حالت کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں سے یہ کہہ کے سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ چونکہ وہ اس بیماری میں ہے تو اس عذر کی وجہ سے وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ان کی مدد کی جائے۔ تو اگر وہ معاملات واقعی ایسے ہی ہیں تو پھر ان کی مدد ضروری ہے، یا ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد آپ کی قوت کسب یعنی کمانے کی قوت جواب دے جائے، جو کہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی قوت جانے کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں۔ قوت آنے کا تو صرف اتنا سبب ہے کہ ایک انسان بچپن سے یعنی بچہ ہے، اور بچپن کے بعد وہ جوان ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین کے فضل سے اس میں قوت پیدا ہوگی، تو اس قوت کسب کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کمانے کی قوت اگر آپ میں ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ ان میں سے یعنی اس قوت سے کچھ کماتے ہیں اور اس کے بعد آپ حقداروں کا خیال رکھیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک طرف تو یہ یعنی وجوب کے لیے ہے، یعنی جو تم نے کمایا اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، فطرہ ادا کرو، جو تم پہ فرض ہے اسے تو دو، اور دوسرے مقام فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا۔ دیکھیے پہلے فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے صدقہ دو، پھر فرمایا کہ جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا۔ بات یہ ہے محنت تو کسان کرتا ہے، بیج کا بونا اور تمام چیزیں یہ سب کسان کا کام ہے، لیکن پھل دینا یا درخت کی نشو و نما یہ رب کا کام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جو کچھ اس کے لیے کیا، زمین میں جو آپ نے محنت کی، اس محنت کو برابر کرنا، اس محنت کے ذریعے پھل لانا یہ اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ محنت ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی جو آیت گزری اس میں یہ تھا کہ ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ گاندھی کا بگولا آئے، اس میں آگ ہو اور تمہاری پوری کھیتی برباد ہو جائے۔ تو باغ میں پھل لانا اور ان پھلوں کی حفاظت یہ رب کا کام ہے، اگرچہ بظاہر آپ ہی کرتے ہیں یہ سب کچھ، لیکن یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر وہاں سے توفیق نہ ہو اور وہاں سے قوت نہ ہو اور وہاں سے حفاظت کے انتظامات نہ ہو